السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس شروع ہونے جا رہی ہے۔ گزشتہ ہفتے ہم سورہ کہف کی آیت نمبر 53 تک پڑھ چکے تھے۔ اب آیت نمبر 54 سے ہم آگے پڑھنے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ آیت نمبر 54 سے آیت نمبر 56 تک ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، یا اس سے اگر آگے بڑھنے کا وقت رہا تو پھر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا۔ اب تک جو آیتیں اور جو واقعات، جو مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کہف میں بیان کی ہیں، ان تمام کا خلاصہ کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 3 آیتوں کے اندر ذکر کیا ہے، جو بھی ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اس کا ترجمہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے کریں گے۔ اس سے قبل بعث بعد الموت، توحید باری تعالیٰ، قیامت، اور پھر اس کے بعد مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے متعلق جو شکوک اور شبہات تھے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پریکٹیکل طور پر واضح کیا۔ جو اصحاب کہف کا واقعہ تفصیلی طور پر گزرا ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کی حقیقت کو اجاگر کیا، دنیا کی مثال بیان کی کہ دنیا کیسی ہے۔ جیسے بارش ہے، بارش ہوتی ہے تو کھیت لہلہا اٹھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ سوکھ کر خس و خاشاک بن جاتے ہیں۔ بالکل یہی حال دنیا کا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نے مختلف اسلوب سے باتوں کو سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کی ہے، لیکن انسان ہے کہ سمجھنا نہیں چاہتا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو خلاصے کے طور پر کہا: وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال بیان کر دی، اور انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ اب آپ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو صرف عرب کے لیے نازل نہیں کیا، صرف مسلمانوں کے لیے نازل نہیں کیا، صرف مومنوں کے لیے نازل نہیں کیا، بلکہ للناس، سارے لوگوں کے لیے، جو بھی انسان ہے، انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کیا۔ دوسرے مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوایا گیا: قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ اور آپ رمضان میں یہ آیت سنتے ہیں: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ ھدی للناس، قرآن جو رمضان کے مہینے میں نازل ہوا ہے وہ کیا ہے؟ ھدی للناس، سارے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، سارے لوگوں کے لیے۔ یہ نہیں کہ صرف مکے والوں کے لیے یا عرب والوں کے لیے یا جو مسلمان ہیں صرف ان لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ ھدی للناس کہا گیا، سارے لوگوں کے لیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو ہدایت کا ذریعہ کیسے بنایا ہے، اس کو اس آیت کے اندر اجاگر کیا۔ صرفنا، صرفہ کا معنی ہوتا ہے الٹ پھیر کرنا۔ الٹ پھیر کرنے سے مراد بدل بدل کر الگ الگ انداز میں پیش کرنا، الگ الگ انداز میں۔ تصرف، کائنات کے اندر تصرف ہم مانتے ہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کا حق ہے، اس کے اندر کوئی تصرف کا اختیار نہیں رکھ سکتا ہے۔ تو اسی طرح قرآن مجید میں بھی مختلف انداز میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، کہیں مثال سے سمجھایا،
کہیں واقعات سے سمجھایا، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، بیان کرنے کے لیے جو اسلوب، جو پیرایا مناسب ہوتا، اس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو واضح کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، آسان کر دیا نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا تو آسان کب ہوگا؟ جب الگ الگ انداز میں پیش کیا جائے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من کل مثل، اب یہاں دیکھیں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مثل، ہر طرح کی مثال اللہ نے بیان کی۔ آپ اگر اس ٹاپک پر جائیں گے، امثال القرآن، قرآن کی مثالیں، بے شمار مثالیں ملیں گی۔ اس پر اردو میں بھی کئی کتابیں موجود ہیں، عربی میں بھی موجود ہیں، اور اسی طرح انگریزی میں بھی موجود ہیں۔ آپ قرآن کی مثالیں اگر آپ کو دیکھنا ہے، صرف سورہ بقرہ آپ اٹھا لیجئے، پہلی سورت، قرآن کی مثالوں کی بھرمار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی مثالیں اس سورت کے اندر بیان کی ہے، بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آپ شروع ہی سے لے لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی مثال دی۔ سب سے پہلے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، ایمان لے آؤ۔ منافقوں سے کہا جاتا کہ ایمان لے آؤ ویسے جیسے لوگ ایمان لے آئے، تو مثال دی گئی۔ اچھا، مثال کیوں دی جاتی؟ سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مثالوں کے ذریعے سے کیوں بات کو سمجھانا چاہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا ہے اس بات سے کہ وہ مثال پیش کریں مکھی کی یا اس سے بھی کم تر چیز کی۔ یعنی مثال کے ذریعے سے جہاں بات سمجھائی جا سکتی ہے، دلوں کے اندر پیوست کی جا سکتی ہے، وہ اسلوب جو آسانی سے سمجھ میں آ سکتا ہے وہ مثال کا اسلوب ہے۔ اس اسلوب سے ہٹ کر اگر آپ کسی کو، آپ بھی کوئی چیز سمجھانا چاہتے ہیں، بارش ہو رہی ہے، بھئی کیسی بارش ہو رہی ہے؟ ایسی تیز بارش ہو رہی ہے، دھوپ نکلی ہے، ایسی دھوپ نکلی ہے کہ سر جل رہا ہے، پیر جل رہے ہیں۔ مثال آپ دے کر سمجھا رہے ہیں، اتنی تیز دھوپ ہے کہ بھائی آپ اگر کار کے ٹاپ پر آملیٹ ڈالنا چاہو تو آملیٹ بن جائے۔ تو آپ ایک امیجن کرنے کے لیے، تصور کرنے کے لیے مثال دیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح آپ جیسے بچوں کو سمجھانے کے لیے یا اسٹوڈنٹس کو سمجھانے کے لیے کسی چیز کی مثال دیتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا بھی اسلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی مثالوں کے ذریعے سے قرآن کو سمجھاتا ہے۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ مثالیں بیان کی ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، مثالیں کیوں اللہ تعالیٰ دیتا ہے؟ یہ مثالیں ہم لوگوں کو غور و فکر کرنے کے لیے، تدبر کرنے کے لیے دیتے ہیں، تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، تاکہ وہ لوگ بات کو سمجھ سکیں۔ مثال اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے دیتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال ایک بیان کی، ایک مثال کے طور پر، اب میں پھر اس کو مثال بنا دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر اللہ نے فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء كمثل العنكبوت اتخذت بیتا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، سورہ عنکبوت آیت نمبر 41۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو اپنا دوست بنا لیا، اپنا حاکم بنا لیا، یعنی مراد یہ ہے کہ ان کو کائنات میں تصرف کا حق سمجھ لیا، ان کی مثال مکڑی کے جالے کی طرح ہے، مکڑی کی طرح ہے۔ مکڑی کیا کرتی ہے؟ گھر بناتی ہے، حالانکہ وہ تمام گھروں میں سب سے زیادہ بوسیدہ، سب سے زیادہ ویک، کمزور گھر ہوتا ہے۔ ایک پھونک مارو تو اڑ جائے گا، ہوا اور بارش سے وہ بچا نہیں سکتا، وہ گھر دھوپ سے بچا نہیں سکتا، وہ گھر کسی دشمن کے حملے سے بچا نہیں سکتا۔ تو بھلا بتائیں یہ مکڑی کی طرح یہ گھر ہے ان لوگوں کا جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو اپنا معبود مانتے ہیں۔
وہ معبودان باطلا کی مثال کیسی ہے؟ ویسی ہی ہے جیسے مکڑی کے جالے کی طرح ہے. مکڑی کا جالا جس طرح کمزور ہے اسی طرح انسان کی حالت ہے. ان لوگوں کو وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ لوگ بچائیں گے، یہ نہ دنیا میں کام آئیں گے، نہ خبر میں کام آئیں گے، نہ آخرت میں کام آئیں گے، نہ جہنم سے بچا پائیں گے، نہ انہیں جنت میں لے جا پائیں گے. تو پھر ان لوگوں کا سہارا کیوں؟ ان لوگوں سے واسطہ کیوں؟ تو یہ ایک مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی. قرآن میں اور بھی مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، بہت سی مثالیں دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. کہیں بستی والوں کی مثال کہ فلاں بستی والے ایسے تھے، فلاں علاقے کی مثال. کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی مثال، کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور کی مثال، مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح. کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نیک اعمال کی مثال دیتا ہے. نیک اعمال جیسے تم 1 روپیہ خرچ کرو گے تو بدلے میں 700 روپے ملیں گے. کیسے ملیں گے؟ اس کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی کہ ایک بالی، ایک دانہ زمین میں ڈالو گے اس سے بالیاں نکلیں گی. بالیاں کاننے پہننے کی نہیں، وہ جو خوشہ ہوتا ہے اس کو بالی کہا جاتا ہے، سنبل. تو وہ اس بالی سے پھر 700 دانے نکلتے ہیں. تو ایک دانے کے بدلے میں 700 دانے، تو 1 روپیہ اگر خرچ کرو گے تو 700 روپے کے برابر تمہیں ثواب ملے گا. اور واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑھ کر عطا کرے گا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دھاگا کاٹنے والی کی عورت کی مثال دی. دھاگا کاٹنا مطلب یہ کہ کپڑا بنانے والی عورت ہے، کوئی دن بھر کپڑا بنانے کے لیے محنت کرتی ہے، رات میں جا کر وہ پوری محنت کو مٹی میں ملا دیتی ہے. کیا کرتی ہے؟ اس کو کھینچی سے کاٹ کاٹ کے دن بھر ایک کپڑا بنا، 1 میٹر کپڑا بنا، 2 میٹر کپڑا بنا، پھر رات میں جا کے وہ پورا کاٹ کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے تو اپنی محنت کو ضائع کر دیتی ہے. تو نیکی کر کے نیکی کو ضائع نہ کرو، نیکی کر کے نیکی کو ضائع نہ کرو. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق و باطل کی مثال دی، اور اسی طرح عالم اور جاہل کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی. نابینا اور بینا کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلوں کی مثال بیان کی کہ دل پتھر کی طرح ہو جاتے ہیں، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں. وہ پتھر بعض ایسے ہیں جو نرم پڑ جاتے ہیں، اللہ کے خوف سے لرز جاتے ہیں، ہل جاتے ہیں، پانی اس سے بہہ نکلتا ہے. لیکن انسان کا دل پتھر ہے یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے. مثال دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو یہ ساری مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں بے شمار مثالیں ہیں، بے شمار مثالیں. آپ ایک ایک مثال، اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے، سورہ بقرہ کے اندر خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مثالیں دیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا پروردگار تو بتا کہ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، کیف تحیی الموتى. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ چلو ایک کام کرو، 4 پرندوں کو لے لو، چاروں کو ذبح کر دو، چاروں کا گوشت مکس کر دو، تھوڑا تھوڑا ادھر ادھر کر کے 4 پہاڑوں پہ لے جا کے ڈال دو، پھر ان کو بلاؤ، آواز دو، وہ اٹھ کر آئیں گے. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی بے شمار مثالیں بیان کی ہے. جیسے ایک انسان تھا جس نے ایک بستی سے گزرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ بستی والے اب کبھی نہیں اٹھیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو، اس کے گدھے کو، دونوں کو موت دی. پھر کئی سالوں کے بعد انہیں دوبارہ زندہ کیا، اٹھایا تو دیکھتا کیا ہے کہ اس کا کھانا تر و تازہ ہے، لیکن اس کے گدھے کی ہڈیاں پوری سڑ گل گئی ہیں اور وہ انسان صحیح سلامت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا کہ دیکھ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے، اسی طرح. تو یہ مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتا ہے تاکہ انسان کو سمجھ آ سکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے؟ بات کو سمجھانے کے لیے مثال دیتے تھے. مثال دیتے تھے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی تھی دوستی اور دشمنی کی مثال، اچھے دوست کی مثال اور برے دوست کی مثال. اچھا دوست عطر بیچنے والا ہے، اس کے پاس اگر جاؤ گے تو وہ عطر لگائے گا. اگر عطر نہیں بھی لگائے گا تو کم از کم عطر کی خوشبو سے تو آپ مستفید ہوگے، وہاں بیٹھنے سے آپ کے کپڑوں کے اندر عطر کی خوشبو سما جائے گی. اور برا دوست، اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ ویلڈنگ والا ہے، لوہار. آپ ویلڈر کے پاس جائیں گے تو اس کے پاس بیٹھنے سے کیا ہوگا؟ آپ کے کپڑے جل جائیں گے، کپڑوں میں کہیں سوراخ پڑ جائے گا، یا کم از کم وہ وہاں بیٹھنے سے لوہے کی بدبو اور وہ جو دھبے ہیں وہاں دھول، وہ ساری چیزیں آپ کے کپڑے پر لگ جائیں گی.
تو اچھے دوست کے ساتھ رہو گے تو اچھی چیزیں ملے گی، اچھائی اپنائیں گے اور خوشبو اس سے ظاہر ہوگی، اور اگر برے دوست کے ساتھ رہیں گے تو برائی اپناؤ گے، برائی نہ بھی اپناؤ گے تو برائی کا اثر تو آپ کے چال چلن میں ظاہر ہوگا۔ تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مثال دی ہے۔ تو مثالیں دینا یہ ہر عقل مند انسان جو دوسروں کو سمجھانا چاہتا ہے وہ مثال دیتا ہے تاکہ مثال سے بات سمجھ آ سکے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کلی مثل، ہر طرح کی مثال ہم نے دی ہے، ہر طرح کی مثال دی ہے۔ پانی کی مثال، انسان کی پیدائش کی مثال، انسان کیسے پیدا ہوا، کیسے مرے گا، کیسے پروان چڑھے گا، ساری مثالیں اللہ نے دی۔ جنت کی مثال تک دی اللہ تعالیٰ نے، مثل الجنت التی وعد المتقون، متقیوں کے لیے جو جنت کا وعدہ کیا گیا اس کی مثال کیسی ہے؟ اللہ نے وہاں پر 4 نہروں کا تذکرہ کیا کہ صاف شفاف پانی کی نہر ہوگی، پانی ایسا صاف ہوگا، پیورٹ، آر او وغیرہ کچھ نہیں، بغیر اس کے صاف شفاف پانی، ندی کا پانی جیسے بہتا ہے، بہتے ہوئے پانی کو آپ دیکھیں جہاں سے ندی روزانہ بہتی ہے، اتنا صاف پانی ہوتا ہے، لینے اور اس کو دیکھنے اور اس کو آپ چکھنے کے شوقین ہو جاتے ہیں، وہاں اپنے آپ کو جو ہے نا اس سے لطف اندوز کرنا چاہتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح وہ نہر ہوگی جو صاف شفاف پانی کی نہر ہوگی، اور اسی طرح دودھ کی نہر، لبنا خالصا سائغا للشاربین، صاف خالص، کوئی ملاوٹ نہیں، کوئی دھوکہ نہیں، کوئی پانی کی ملاوٹ نہیں، کوئی پاؤڈر کی ملاوٹ نہیں، کچھ نہیں، صاف خالص دودھ، اور وہ بھی دودھ کی نہر جاری ہوگی۔ اللہ اکبر، وہ نہر اور وہ دودھ پینے کے قابل ہوگا، ایسا نہیں کہ اس میں سے بو آ رہی ہے، ابھی کچا پن ہے، تھوڑا اس کو پکانا پڑے گا، اس کی بو زائل کرنا پڑے گا، نہیں، بلکہ بالکل پینے کے قابل ہوگا۔ اور اسی طرح شہد کی مثال اللہ نے دی، شہد، ایسا شہد جس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں، کوئی دھوکہ نہیں، یہ ساری چیزیں آپ دیکھ لیں، 4 چیزوں کا اللہ نے تذکرہ کیا۔ اور ایک شراب، شراب جس کے پینے سے نہ ذہن بہکتا ہے، نہ انسان گالی گلوچ کرتا ہے، نہ اس کے سر میں درد محسوس ہوتا ہے، بلکہ وہ شراب جو پینے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں حلال کی ہے، جو دنیا میں حرام ہے، دونوں کی شراب میں کافی فرق ہے، کافی فرق ہے۔ یہاں آپ کو یہ 4 چیزیں ڈپلیکیٹ ملے گی، پانی بھی ڈپلیکیٹ ملے گا، شہد بھی ڈپلیکیٹ ملے گا، دودھ بھی ڈپلیکیٹ مل رہا ہے، اور شراب تو حرام، چاہے وہ اوریجنل بھی ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا، اس لیے کہ جو اس کو یہاں دنیا میں پیے گا آخرت میں وہ نہیں پی سکے گا۔ اور دنیا میں پینے سے اس لیے منع کیا گیا چونکہ اس کے پینے سے انسان بہک جاتا ہے، اس کی عقل معوف ہو جاتی ہے، اور وہ مختلف طرح کے جرائم کا ارتکاب کرنے لگتا ہے، بلکہ اس کو ام الخبائث کہا گیا، تمام برائیوں کی جڑ ہے، اسی سے تمام برائیاں سرزد ہوتی ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے ملک میں آج ڈگر ڈگر پر، نگر نگر پر، ہر چوراستے پر، ہر آدھے کلومیٹر کے اندر آپ کو کئی شراب کی دکانیں مل جائیں گی۔ افسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ غیر مسلم تو اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں، لیکن افسوس کی بات وہاں ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان حضرات بھی آج شراب کے شوقین ہو چکے ہیں، شراب کی وجہ سے طلاق واقع ہو رہی ہے، جھگڑے واقع ہو رہے ہیں، قتل و غارت گری ہو رہی ہے، زناکاری ہو رہی ہے، چوری ڈکیتی ہو رہی ہے، یہ ساری برائیاں آج ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ یہ شراب جس کو اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ لاک ڈاؤن کے بعد کھلنے والی سب سے پہلی چیز نمبر 1 کیا ہے؟ شراب کی دکان۔ شراب کی دکان کو سب سے پہلے کھولا گیا، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں کھلی۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ یہ ہے آج ہماری انسانیت کا عالم کہ یہاں شراب کے بغیر زندگی نہیں پائے، نہیں مل رہی ہے، زندہ نہیں رہ پا رہے ہیں لوگ۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ بلکہ تعجب تو یہ ہو رہا ہے کہ لوگ جانوروں کو تک شراب پلا رہے ہیں، ان کو فرما رکھنے کے لیے، ان کو صحت مند رکھنے کے نام پر۔ کوئی جو نا پولٹری فارم کی مرغیوں کو شراب پلا رہا ہے، کوئی بکروں کو شراب پلا رہا ہے، کیسی کیسی حرکتیں آج انسان کر رہا ہے، ایسی حرکتیں جس سے انسان کیا حیوان بھی شرما جائے، ایسی حرکتیں آج انسان کر رہا ہے۔
تو یہ بہت سی مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے قرآن مجید کے اندر تاکہ لوگ بات کو سمجھ جائیں۔ اس کے بعد اللہ نے کہا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور بہت سے لوگ جھگڑالو ہیں۔ انسان سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے۔ کہاں سے انسان جھگڑا شروع کرتا ہے؟ آپ دیکھیں، انسان سب سے بڑا جھگڑا اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن کرنے والا ہے۔ انسان سب سے بڑا جھگڑا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا، بلکہ انسان دنیا میں ہی کرتا ہے۔ کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کے اندر کہا کہ ہم نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، تو یہ انسان ہمارے لیے مثال بیان کرتا ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ یہ انسان جو مٹی سے پیدا ہوا وہ ہمارے لیے مثال بیان کر کے کہتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یہ بوسیدہ ہڈی کو کون پیدا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا لفظ استعمال کیا؟ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، سخت قسم کا جھگڑالو، اللہ سے جھگڑا کرنے والا۔ کتنا بھی لوگ ناشکری، اللہ تعالیٰ سے شکایتیں، تقدیر کا شکوہ، اور ہمیشہ انسان اپنے فائدے کے لیے جھگڑا کرتا ہے، جھگڑالو ہے۔ جھگڑا اچھی چیز نہیں ہے، جھگڑا اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک المراء، جو کوئی جھگڑا چھوڑ دے باوجود یہ کہ وہ حق پر ہے، کورٹوں میں کیساں پڑے ہوئے، لاکھوں کے کیسز پڑے ہوئے، وہ حل ہونے کے لیے کئی سال لگ جائیں گے لیکن کیس حل نہیں ہو پائے، جھگڑے اتنے گلی والوں سے، محلے والوں سے، رشتہ داروں سے، سسرال والوں سے، بیوی سے، بچوں سے، بھائی سے، فلاں سے، فلاں سے، ہر ایک سے انسان کا جھگڑا لگا ہوا ہے۔ اب یہ تو لازمی بات ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک تو حق پہ رہے گا، دونوں میں سے دونوں حق پہ نہیں ہو سکتے، دونوں کے دونوں باطل پہ بھی نہیں ہو سکتے، دونوں میں سے کوئی ایک حق پر ہوگا، کوئی دوسرا باطل پر ہوگا۔ اب جو حق پر ہوگا اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے۔ کیا بشارت دی ہے؟ کہا جس نے جانتے ہوئے وہ حق پر ہے اس کے باوجود وہ جھگڑا چھوڑ دے۔ کیوں؟ جھگڑا نہیں چاہیے، جھگڑا کرو گے تو فساد ہوگا، اور فساد، فتنہ، قتل غارت گری سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ کہا گیا الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ، فساد، یہ قتل کرنے سے بھی زیادہ، قتل کرو گے ایک انسان قتل ہوگا، لیکن فتنہ فساد لڑائی جھگڑا کرو گے کئی لوگ اس کے اندر آ جائیں گے اور کئی طرح کا نقصان ہوگا جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں، کئی طرح کا نقصان ہوگا۔ تو اس لیے کہا گیا جھگڑے سے جو اپنے آپ کو بچا لے گا، جھگڑا نہیں کرے گا، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بشارت دی؟ کہا جنت کے درمیان میں، سینٹر میں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کر رہے اور کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے لیے ضمانت دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں، دنیا میں ایک بالش زمین کے لیے، کچھ چند روپیوں کے لیے، کہیں اپنی عزت کے لیے، کہیں کچھ اور مسائل کے لیے، کہیں اپنی انانیت کے لیے، کئی ایک ایسے مسئلے ہوتے ہیں جہاں پر انسان جھگڑا کر سکتا ہے لیکن اللہ کی خاطر، اللہ کے نبی کی اس حدیث کی خاطر جھگڑا چھوڑ دیتا ہے، تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا کہ جنت کے بیچوں بیچ ایک شیش محل، گلاس سے بنا ہوا، ٹوٹلی گلاس، باہر سے دیکھو تو اندر کا حصہ نظر آئے، اندر کا حصہ، اندر سے دیکھو تو باہر کا حصہ نظر آئے، ٹرانسپیرنٹ محل، ایسا شاندار کہ جس کی مثال بیان نہیں کی جا سکتی ہے، اور وہ کہاں پر ہوگا؟ جنت کے بیچوں بیچ، سینٹر، سٹی سینٹر، حیدرآباد کے سینٹر میں آپ کو ایک شاندار محل بنا کر دیا جائے، کیا خوشی کا عالم ہوگا، بیان نہیں کر سکتے آپ۔ بیچ بیچ نام پلی یا جو ہے آپ کو مہدی پٹنم یا جو ہے آپ کو امیر پیٹ پہ کہیں شاندار کامپلیکس بنا کر دے دیا جائے، فری میں مل رہا ہے، کیا ویلو ہوگی اس کی، کیا قیمت ہوگی اس کی، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں جھگڑا چھوڑنے کی وجہ سے، صرف جھگڑا چھوڑنا ہے، جھگڑا نہیں کرنا، کوئی آپ کو جھگڑے پر آمادہ کر رہا ہے، کوئی آپ کو غصے میں لا رہا ہے، کوئی آپ سے گالی بکوانا چاہ رہا ہے، کوئی آپ سے ہاتھ اٹھانا چاہ رہا ہے، اب دیکھو جھگڑا شروع ہوگا تو گالی، زبان بری چلے گی، زبان کی پکڑ ہوگی، پھر کوئی اس کے بعد ہاتھ اٹھائے گا، مارے گا،
کوئی جانی نقصان ہوگا، کہیں پر انسان کا ہاتھ پیر ٹوٹ سکتا ہے، دانت ٹوٹ سکتے ہیں، یہ تمام چیزوں سے بچانے کے لیے انسان جھگڑا چھوڑ دے تو اس کے لیے جنت کے بیچوں بیچ ایک محل کا وعدہ کیا گیا ہے۔ فلک نما پیلس آج بند پڑا ہوا ہے، مطلب جو لوگ اس وقت حکومت کر کے گئے، آج تو خیر وہ ہوٹل بن گئی، ایک الگ بات ہے۔ تو ایسا پیلس جو آپ کو سینٹر میں ملے اور آپ اس کے جو ہے نا مالک ہوں تو کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہوگی۔ تو یہ ہے جھگڑا چھوڑنے کی فضیلت۔ تو یہاں پر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں صرف سننے کے لیے یا وقت گزارنے کے لیے، یا نہیں کہ پچھلے واقعات سننے کے لیے، نہیں، بلکہ ایک ایک آیت میں ہمارے لیے کیا درس۔ اب پہلے اس آیت کو آپ لے لیں، مثالیں اللہ نے بیان کی، اب ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی مثالیں دی ہیں ہماری سمجھنے کے لیے، تو ہم کو اس کو سمجھنا ہے۔ تو ہم جائیں گے، قرآن اٹھائیں گے، مثالیں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کیسی کیسی مثالیں بیان کیا ہے، تاکہ ہم قرآن کو سمجھ سکیں اور سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ اور دوسری چیز، جھگڑا انسان کی خصلت میں جھگڑا ہے لیکن چھوڑنا ہے، چھوڑ کر ہمیں انسان بننا ہے، افضل بننا ہے۔ جھگڑا چھوڑنے سے بہت سی چیزوں سے انسان بچ جائے گا، ذہنی سکون ملے گا، اور قتل و غارت گری سے بچے گا، گالی گلوچ سے بچے گا، مالی نقصان سے بچے گا۔ جھگڑا ختم کرنے سے کتنے جھگڑے ایسے ہیں جو کورٹ میں پڑے ہوئے ہیں، صرف وکیلوں کی زندگی چل رہی ہے، وکیلوں کا پیٹ پل رہا ہے، ایڈوکیٹ جی رہے ہیں اسی وجہ سے۔ آپ کیس ختم کر دو، نہیں بھائی مجھے کیس نہیں لڑنا ہے، تو پھر وکیل کا پیٹ پہ لات پڑے گی۔ تو پھر وکیل کیا کرتا ہے؟ نیا پینترا استعمال کرتا ہے، دونوں طرف دونوں کو گیم کھلاتا ہے، ادھر اس سے بھی پیسہ لیتا ہے، ادھر آپ سے بھی لیتا ہے، دونوں کے ذریعے سے اپنا پیٹ پالتا ہے۔ آپ یہ چکر میں مت جائیے۔ اب آپ اس کے لیے جائیدادیں بیچنا پڑ رہا ہے، اب آپ اس کے لیے سود پر پیسے لینا پڑ رہا ہے، لون لینا پڑ رہا ہے وکیل کو دینے کے لیے۔ تو یہ ساری پریشانیوں سے آپ بچ جائیں گے جھگڑا اگر ختم کر دیں گے۔ میاں بیوی کا جھگڑا ہے، انانیت ختم کر دیجیے۔ اللہ کے لیے جو جھک جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو عزت دے گا، اس کے مقام و مرتبے کو بڑھائے گا۔ اور دوستوں کا جھگڑا ہے، پڑوسیوں کا جھگڑا ہے، رشتہ داروں کا جھگڑا ہے، سسرال والوں سے جھگڑا ہے، باپ بیٹے کا جھگڑا ہے، بھائی بھائی کا جھگڑا ہے، بھائی بہن کا جھگڑا ہے، سارے جھگڑے ختم کیجیے اور اللہ کے لیے اپنے معاملات کو درست رکھیے۔ اس کے بعد کہا گیا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا۔ اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی تو انہیں ایمان لانے اور اپنے رب سے مغفرت مانگنے سے کس بات نے انہیں روکے رکھا ہے، مگر یہ انتظار کہ ان کے ساتھ بھی گزشتہ قوموں کے جیسا معاملہ ہو، یا قیامت کے دن کا عذاب ان کی آنکھوں کے سامنے آ جائے۔ اتنی ساری مثالیں بیان کی گئی اصحاب کہف کے، اور وہ دو باغ والوں کی، اور کئی طرح کی مثالیں، زمین کے دنیا کی مثال دی گئی کہ دنیا کی مثال بارش کی طرح ہے۔ یہ ساری مثالیں، اور قرآن مجید میں اس کے علاوہ اور بھی بے شمار مثالیں، یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد، ہدایت آ جانے کے بعد بھی لوگ ایمان نہیں لا رہے، ہدایت آ جانے کے بعد بھی لوگ اپنے رب سے معافی نہیں مانگ رہے ہیں۔ کیوں؟ کون سی چیز نے ان کو روک کر رکھا ہے؟ کس بات کا انتظار؟ کیا ان کے ساتھ پہلے جو قوموں کے ساتھ معاملہ ہوا، پہلے قوموں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کسی کو ہوا نے ہلاک کر دیا، کسی کو آندھی نے ہلاک کر دیا، کسی کو بارش نے تباہ و برباد کر دیا، کسی کو چیخ نے تباہ و برباد کر دیا، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا کر اوپر اوندھے مار دیا۔ یہ سارے عذابات آج انسان کی آنکھوں کے سامنے ہیں، ان کی مثالیں، ان کے کھنڈرات، ان کے گھر، ان کی لاشیں، فرعون کی جیتی جاگتی مثال، فرعون کی باڑی آج تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے۔ یہ سب دیکھنے کے بعد کیا یہ انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی ویسا ہی معاملہ ہو؟ یا پھر دنیا میں یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، قیامت کے دن کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب ان کے آنکھوں کے سامنے قیامت کے دن کا عذاب آئے گا تب وہ ایمان لانا چاہیں گے؟ اب دیکھیں آپ، فرعون نے کب ایمان لانے کی بات کی تھی؟ جب وہ ڈوب رہا تھا، کیا اس وقت اس کا ایمان اس کو بچا پایا؟ اس کا ایمان کام آیا؟ ہرگز نہیں کام آئے گا۔ اور اسی طرح کوئی شخص توبہ کرنا چاہتا ہے، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے،
ارے عمر بہت پڑی ہے یار، ابھی جوانی کا ٹائم ہے، انجوائے کرو، انٹرٹینمنٹ کرو، ہاں لطف اندوز ہو. اب نہیں تو کب، اب نہیں تو کب، اب نہیں تو کب نہیں. اب اگر کرو گے تو پھر کب معافی مانگو گے اللہ تعالیٰ سے، کب موقع ملے گا معافی مانگنے کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. ان لوگوں کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا جو برائیوں پر برائیاں، برائیوں پر برائیاں کرتے جا رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ جب موت ان کے سامنے آ جائے تب وہ کہہ رہا ہے انی تبتو الآن، اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ناٹ ایکسیپٹیبل، یہ توبہ ویلڈ نہیں ہے، ایکسپائرڈ. توبہ کا ٹائم ختم ہو گیا، توبہ کا ٹائم ختم ہو گیا، ایکسپائرڈ ہو گیا. اب آپ کی یہ توبہ اللہ کے پاس کام آنے والی نہیں. تو پھر ایسی گھڑی کا انتظار کر رہے ہو کہ موت سامنے آ جائے، یا پھر قیامت کے دن جب قیامت کی ہولناکی کو دیکھو گے، محشر کی ہولناکی کو دیکھو گے، اس وقت اپنی انگلیاں اپنے منہ میں رکھ کر چبا کر کہو گے ہائے افسوس میں قرآن کو اپنایا ہوتا، ہائے افسوس میں مٹی ہو جاتا، ہائے افسوس میں فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، فلاں 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 مختلف طرح کے کفے افسوس ملنے کے علاوہ، اور وہاں پر کچھ بھی باقی نہیں رہ جائے گا. جب انسان اپنی آنکھوں سے جہنم کی بہکتی ہوئی اور دھڑکتی ہوئی اس آگ کو دیکھے گا اور ہولناکی کو دیکھے گا، وہاں کے مناظر کو دیکھے گا، تب افسوس کرے گا اور چاہے گا کہ اس دن عذاب سے بچنے کے لیے پوری زمین، کتنی بڑی زمین، ساری کی ساری زمین بھر کر خزانہ دے دو اللہ تعالیٰ کو. اتنا نہیں، ایک اور زمین ایکسٹرا وہ بھی لا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو دینا چاہے تو بھی وہ قبول نہیں ہوگا. ما تقبل منہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سب ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا، قبول نہیں کیا جائے گا. تو لوگ اس طرح کی ساری باتیں آنے کے باوجود بھی ہدایت پر نہیں آ رہے ہیں، ایمان نہیں لا رہے ہیں. تو کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ کس چیز نے ان کو ایمان لانے سے اور اپنے گناہ، جو ایمان لا چکے لیکن گناہ میں ڈوبے ہوئے. دو باتیں آئی ہیں اس میں، ایک تو ایمان لانا، دوسرا اپنے رب سے معافی مانگنا. دونوں ہیں. وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے وہ ایمان لانے سے کیوں روک رہے ہیں؟ دوسرا جو لوگ ایمان لا چکے ہیں لیکن وہ گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو وہ کب اپنے گناہوں سے معافی مانگیں گے؟ کون سی چیز انہیں گناہوں سے معافی مانگنے سے روک رہی ہے؟ جبکہ اللہ کے نبی کا یہ عالم تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی غلطی، کوئی لغزش، کوئی خطا، کوئی چیز سرزد نہیں ہوتی. تب کہ اس کے باوجود آپ کی اگلی پچھلی خطائیں، لغزشیں، جو بھی آپ نام لے لیں، جو کہ ترک اولا کا معاملہ ہے، وہ تمام کے تمام معاف ہیں. اللہ تعالیٰ نے خود کہا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اگلے پچھلے سب معاف. اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے. اور عبادت کا کیا عالم تھا؟ آپ نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، رات میں تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے اوپر تہجد کی نماز فرض تھی، امت پر فرض نہیں ہے. آپ تہجد کی نماز پڑھیں، کتنی، اتنی طویل، اتنی طویل، اتنی لمبی نماز کے قرات کے لیے کھڑے ہو کر آپ پڑھتے تو پیروں میں سوجن آ جاتی، ورم آ جاتی، پیر آپ کے سویلنگ آپ کے اوپر پیروں پر آ جاتی اس قدر کہ وہ پھٹ جاتی. اللہ اکبر. حضرت عائشہ نے دیکھا اللہ کے نبی آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، آپ اتنی عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ نے میرے گناہ معاف کیے ہیں تو مجھے شکر ادا کرنا ہے، بجا لانا ہے. تو شکر بجا لانے کے لیے میں اور زیادہ عبادت کروں اللہ تعالیٰ. یہ معاملہ اللہ کے نبی کا. اور ہمارا، ہم صبح سے شام تک گناہوں میں لت پت، گناہوں میں تیر رہے ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اس کے باوجود ایک مرتبہ بھی ہم دن میں نہیں کرتے استغفر اللہ، اللہ تو مجھے معاف کر. حاتم تائی کے بارے میں مشہور کہ وہ بڑا سخی تھا. اسی طرح ایک اور عبداللہ بن جدعان غالباً، وہ بھی بہت بڑا سخی آدمی تھا. دونوں کے تعلق سے آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا، کیا لوگ جنت میں جائیں گے؟ تو کہا انہوں نے کبھی زندگی میں یہ نہیں کہا تھا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما اور اس دن کے عذاب سے بچا لے جس دن تو بندوں کو اٹھائے گا.
تو آپ کی یہ ساری نیکیاں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں نیک کام کر رہا ہوں، لیکن معافی نہیں مانگو گے. بعض لوگ کیا کہیں اکڑالو ہوتے ہیں، بہت ہی قسم کے غرور اور تکبر میں ہوتے ہیں. معافی کیوں مانگنا؟ معافی مانگنے سے انسان چھوٹا نہیں ہو جاتا، بڑا ہوتا ہے. اور معافی مانگنے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، لہٰذا تو مجھے معاف فرما دے. تو معافی مانگنے سے مقام بڑھتا ہے. معافی کون نہیں مانگتا ہے؟ کون نہیں جھکتا ہے؟ شیطان. اور انسان کے اندر جھکنے کی خاصیت، مٹی کو جس طرف موڑو مڑ جائے، آگ نہیں. تو یہ چیز کو یاد رکھنا چاہیے. اور اس کے بعد آخری آیت ہے آج کی، وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا. اور ہم رسولوں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو جنت کی خوشخبری دیں اور جہنم سے ڈرائیں. رسولوں کے بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے؟ جنت کی خوشخبری. نیک عمل کرو گے جنت ملے گی، ایمان لاؤ گے جنت ملے گی، برے کام کرو گے جہنم میں جاؤ گے. تو یہ خوشخبری دینا اور ڈرانا یہ نبیوں کا کام ہے. نذیرا و بشیرا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی کہا گیا کہ ہم نے آپ کو ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے. اور اس کے بعد آگے کہا گیا اور اہل کفر باطل شبہات کے ذریعے جھگڑتے ہیں، بیکار باتیں، ڈاؤٹ والی چیزوں کو لا کر جھگڑتے ہیں تاکہ اس باطل کے ذریعے سے حق کو ختم کر دیں. اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی باطل کو چکنا چور کر دے گا. قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. باطل تو چکنا چور ہونے والا ہے اور حق کبھی دبنے والا نہیں. اور آگے کہا اور میری آیتوں کا اور اس عذاب کا جس سے وہ ڈرائے جاتے ہیں مذاق اڑاتے ہیں. اللہ کی آیتوں کا مذاق، قرآن کا مذاق، اللہ کے نبی کا مذاق. آج آپ دیکھیں آپ فرانس میں کیا ہو رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ کارٹون بنایا جانا، اسلام کی توہین، اسلام کا مذاق بنانا. یہ سب کیا ہے؟ کافر ہیں یہ لوگ. باطل شبہات کے ذریعے سے جھگڑ رہے ہیں اور اس کا ساتھ ہماری حکومت دے رہی ہے. تو ان کے ساتھ ساتھ گرفت ان کی بھی ہونے والی ہے. اللہ کا جب عذاب آئے گا تو عذاب، ویسے اللہ کے عذاب بھی میں ہم لوگ ابھی جی رہے ہیں. مختلف طرح کے عذابات آج ہم پر مسلط ہیں. تو یہ سب ہونے کے باوجود لوگ اللہ کی طرف نہیں پلٹ رہے ہیں، اللہ کی طرف لوٹ نہیں رہے، حالانکہ انہیں ڈرنا چاہیے. تو یہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں ان چیزوں کا، اور جو مذاق اڑائیں گے اللہ تعالیٰ بھی ان کا مذاق اڑائے گا. کیسے مذاق اڑائے گا؟ جب جہنم میں جائیں گے تب ان کا مذاق اڑائے گا. وہاں سے بچ نکل کر نہیں پائیں گے. وہاں سے وہ اپنے ان معبودان باطلہ کو بھی دیکھیں گے جو وہاں پر جن کو یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ انہیں بچا پائیں گے، وہ بھی وہاں پر عذاب جھیل رہے ہیں، عذاب میں مبتلا ہیں، وہ بھی پڑے ہوئے ہیں. تو اس اعتبار سے یہ لوگ جن کے بارے میں سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمیں بچا لیں گے، یہ ہمارے معبودان باطلہ، یہ ہماری طاقتیں، یہ ہماری غیبی قوتیں، یہ سب کچھ کام آنے والی نہیں. سب کا سب فنا ہونے والا ہے اور سب کے سب عاجز اور بے بس ہو کر اگر انہوں نے خود حکم دیا ہے تو پھر یہ بھی وہاں پر اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوں گے. برکت یہ 3 آیتیں، آیت نمبر 53 54 4 آیتیں 53 سے 56 تک آج کا درس رہا، جس میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو مختلف انداز میں، مختلف پیرایوں میں، مختلف مثالوں کے ذریعے سے بیان کیا ہے، اور اس کی چند مثالیں ہم نے آپ کے سامنے دی ہے. اور بھی بہت سی مثالیں ہیں. وقت آپ نکالیے، قرآن کو پڑھیے، مثالوں کو دیکھیے، اور اس سے جو عبرت ہمارے لیے ملتی ہے اس کو حاصل کیجیے. اور دوسری بات، انسان کے جھگڑے کے تعلق سے بات ہوئی. انسان بہت بڑا جھگڑالو ہے. ہمیں جھگڑا چھوڑنے کی فضیلت معلوم ہوئی کہ جھگڑا چھوڑنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے بیچوں بیچ ایک محل عطا کرے گا. آج سے ہم کسی معاملے میں جھگڑا نہیں کریں گے. اور تیسری بات کہ جو ہدایت آئی ہے
اس پر ایمان لانے یا اسی طرح اپنے گناہوں سے معافی مانگنے میں ہم دیر نہیں کریں گے، بلکہ فوراً اللہ کی طرف رجوع ہوں گے اور اپنے گناہوں سے معافی مانگیں گے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا حشر بھی پچھلی قوموں کی طرح ہو جائے، اور یا پھر قیامت کے دن عذاب جب ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائے تب ہم معافی مانگنا چاہیں گے تو وہ معافی قبول نہیں ہوگی، وہ توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو رسولوں کو بھیجا ہے جنت کی خوشخبری دینے اور جہنم سے ڈرانے کے لیے بھیجا ہے۔ یہاں ایک بات کی وضاحت اور باقی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی قوم کو جو عذاب میں مبتلا کیا وہ ڈائریکٹ نہیں، بلکہ ان پر حجت قائم ہونے کے بعد، ان پر حجت قائم ہو گئی تب اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب میں مبتلا کیا۔ یا پھر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن عذاب دینا چاہے تو ایسی قوم کو عذاب نہیں دے گا جن کے پاس کوئی رسول نہ آیا ہو یا رسول کی کوئی تعلیم وہاں نہ پہنچی ہو۔ دو چیزوں کا فرق آپ محسوس کیجیے، ایک یہ کہ رسول خود نہ آئے، یا رسول تو آئے ہوں لیکن ان تک تعلیم نہ پہنچی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کے ساتھ ڈائریکٹ عذاب کا معاملہ نہیں کرے گا بلکہ ان کا وہاں پر امتحان لے گا۔ لیکن جس قوم کے پاس رسول آ گئے یا رسول کی تعلیمات پہنچ چکی ہو تو پھر انہیں حجت پیش کرنے کے لیے کوئی چیز باقی نہیں رہ جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں وہاں پر بغیر کسی امتحان کے، بغیر کسی آزمائش کے، بغیر کوئی ٹرائل کے ڈائریکٹ جہنم میں ڈال دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس رسول آئے تھے، خوشخبری دی گئی تھی، ڈرایا گیا تھا، اس کے باوجود بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائے تھے۔ تو بہرکیف آج کا یہ درس، تفسیر کا درس یہیں پر ختم ہوتا ہے، 4 آیتوں پر، آیت نمبر 53 سے آیت نمبر 56 تک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کہیں سنی باتوں کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی، اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو سوال، چلیے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں فقہ کے چیپٹر میں۔ ایک اہم مسئلہ رہ گیا تھا وضو کے بعد ساکس پر مسح کرنا، موزوں اور جرابوں کا مسح۔ یہاں سے نئی ٹاپک